خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے یونیفارم سول کوڈ کی سخت لفظوں میں مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ UCC صرف ایک سیاسی مفاد میں لایا جا رہا ہے، مدعا کچھ اور ہے. مولانا سجاد نعمانی نے زی سلام سے خاص بات چیت میں کہا کہ مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک جمہوری ملک میں اپنی رائے رکھ رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ آدیواسی اور سکھ کمیونٹی احتجاج کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سنتے ہیں کیا کچھ کہا. UCC کو لے کے جہاں پورے ہندوستان میں بحث چل رہی ہے، لگاتار جو UCC کو لے کے 2024 کی تیاری جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے. یونیفارم سول کوڈ کو لے کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مولانا سجاد نعمانی جی. سجاد نعمانی جی، آپ کا بہت بہت استقبال ہے. UCC کو لے کے پورے دیش کے اندر جو ہے وہ بحث چل رہی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، UCC کو لے کے مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ پہلی بات تو میں ایک ڈسکلیمر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ اپنی پرسنل اوپینین دوں گا. میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اسپوکس مین نہیں ہوں. آفیشلی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ترجمانی کا حق اس کے اسپوکس مین کو ہے یا دوسرے آفس بیررز کو ہے، پریزیڈنٹ کو، جنرل سیکریٹری کو. میں آپ کے جن سوالوں کا جواب دوں گا وہ میں اپنی ذاتی رائے دوں گا. میں ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں، ڈرا ہوا کیوں ہے؟ کیا اپوزیشن پارٹیز جب کسی چیز کو اپوز کرتی ہیں تو ان سے کوئی پوچھتے ہیں آپ کہ آپ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک رائے دینے کا حق ہوتا ہے پبلک کو، اور یہاں تو رائے انہوں نے خود مانگی ہے. اب جب ہم اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے کیوں ہیں. یہ تو ایبسلیوٹ نانسنس قسم کی بات لگتی ہے مجھ کو. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو ایک ریسپانسبل آرگنائزیشن کی حیثیت سے، ایک ریسپانسبل شہری ہونے کی حیثیت سے ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے، اور ہر NGO کا یا ٹرسٹ کا جو انہوں نے کہا بھی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی رائے دیں. تو بورڈ بھی ایک NGO ہے، وہ اپنی رائے دے رہا ہے. ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، دوسرا سوال یہ، اگر UCC کی بات کریں تو UCC جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسرا جو طبقہ ہے جیسے قبائل ہو گئے، اگر SC ST کی بات کر لیں، آدیواسیوں کی بات کر لیں، تو یہ قانون جو ہے یہ تمام لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مسلمان کیوں اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے؟ پھر وہی بات، کیا آپ لوگ اتنے ناواقف ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آدیواسیوں نے کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نکالنے شروع کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، وہ کتنی سینکڑوں ڈسٹرکٹس میں وہ میمورنڈم تھرو کلیکٹر راشٹرپتی کو بھجوا چکے ہیں. آدیواسی اس وقت سب سے زیادہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تو سڑکوں پر اترنے سے ابھی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن آدیواسی تو بہت سے اسٹیٹس میں، مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں، راجستھان کے کچھ علاقوں میں بہت ایکٹیو ہیں، اور جھارکھنڈ میں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسے، بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں. اب اگر ہمارا میڈیا کا ایک سیکشن ان سب خبروں کو دبا دیتا ہے اور مسلم پرسنل لاء کی بورڈ کی اپیل کو ہی ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کا یہ امپریشن پڑتا ہے کہ باقی سب خاموش ہیں اور بورڈ ہی ایکٹیو ہے، تو یہ تو ایبسلیوٹلی غلط بات ہے. کیا وجہ تھی کہ ہمارے ہوم منسٹر کو یہ یقین دہانی کرانی پڑی کہ ہم کرسچنس کو، ٹرائبلس کو اس سے مستثنا رکھیں گے؟ کیوں انہوں نے کہا؟ اگر ٹرائبلس کا پریشر نہ پڑ رہا ہوتا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر کرسچنس کے لیے نہ پڑ رہا ہوتا، اگر یورپین یونین تجویز نہ پاس کر رہی ہوتی انڈیا میں انسانی حقوق کے بارے میں، اور اگر امریکہ میں امریکن صدر کے سامنے پرائم منسٹر کو ان سوالوں کا جواب نہ دینا پڑتا کہ بھارت میں کیا وجہ ہے کہ مائنورٹیز اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کر رہی ہیں، تو کرسچنس کو، ٹرائبلس کو ایگزم کرنے کے لیے اتنی جلدی اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ غلط بات ہے کہ صرف مسلم پرسنل لاء بورڈ یا صرف مسلمان
اس کے خلاف ہیں. صاف طور پہ ڈرافٹ جو ہے ابھی تک آیا نہیں ہے, اس کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پہلے ڈرافٹ آ جائے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, اس کے بعد اگر کچھ بحث ہوتی یا باتیں ہوتی تو کچھ سمجھ میں آتا, لیکن اس کے پہلے ہی, ڈرافٹ آنے سے پہلے ہی اس کا پروٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس دیش میں دو اوپینین ہیں اس بارے میں. خود مسلم رہنماؤں میں بھی یہ, کچھ لوگوں میں یہ اوپینین ہے کہ بھئی ڈرافٹ آنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے یہ مطالبہ کیا جائے, ڈیمانڈ کیا جائے کہ آپ پہلے ہم کو ڈرافٹ دیجئے. دوسری اوپینین یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا بالکل غلط ہوگا. اس سے یہ میسج جائے گا کہ ہم ان پرنسپل یونیفارم سول کوڈ سے متفق ہیں, بس ایک ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں غلط ہیں. تو یہ دوسری رائے. اور اگر یہ بات صرف مسلمانوں کی رائے ہوتی تو آپ سکھوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ ڈرافٹ آنے سے پہلے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ آدیواسیوں سے بھی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ڈرافٹ آنے سے پہلے آپ کیوں اس سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ کو دوسری ٹرائبل کمیونٹی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ اس سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں. یہ تو اوپینین مانگا ہے انہوں نے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ڈرافٹ منظور نہیں ہے. انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے. اگر ڈرافٹ کے بغیر اوپینین دینا غلط ہے تو ڈرافٹ کے بغیر اوپینین مانگنا بھی تو غلط ہے. تو یہ سوال تو بھی لا کمیشن سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ پہلے ڈرافٹ دیجئے پھر اوپینین مانگیے. جب وہ ڈرافٹ سے پہلے اوپینین مانگ رہے ہیں تو ہم دے رہے ہیں, ڈرافٹ کے بعد اوپینین مانگیں گے تب ہم پھر دیں گے.